ان میں پہلا حق تو اللہ نے یہ بیان کیا، صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جس بچی کا، نابالغ بچی کا باپ مر جاتا تھا، یتیم بچی، تو اسے لوگ کفالت میں لے لیا کرتے تھے۔ یہ تو بہت زیادہ تھا، آج کل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے بچے ہی جب بوجھ ہیں تو دوسروں کے بچوں کو کون پالے گا؟ حالانکہ حقیقت میں بوجھ نہیں ہے، پہلے لوگوں کی آمدنیں کم تھی، دل بڑے تھے۔ اب آمدن بہت ہے، انکم بہت ہے، مگر دل چھوٹے ہو گئے، کنجوس ہو گئے ہیں۔ دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کی دولت میں اکیلا کھا جاؤں، بس یہ فکر ہے۔ تو صحابہ کرام یتیم بچیوں کو پالتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ان یتیم بچیوں سے پھر لوگ شادیاں بھی کرتے تھے۔ اب شادی میں یہ گڑبڑ کرتے تھے کہ لڑکی کا جب باپ زندہ ہوتا ہے تو آپ کم مہر پہ شادی کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ پورا مہر مانگے گا آپ سے۔ اب اس بچی کا چونکہ باپ موجود نہیں ہے تو خود ہی تھوڑا مہر رکھ کے اس سے نکاح کر لیتے تھے، تھوڑا مہر رکھ کے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے، اس کی رخصتی کی جائے گی بلوغت کے بعد۔ چھوٹے بچے کی شادی بھی جائز ہے، پہلے زمانے میں اس کا بہت رواج تھا، اسلاف میں، تابعین میں نابالغ بچوں کی شادیاں کرتے تھے۔ یہ آج میڈیا نے کم عمری کی شادی کو ایک ہوا بنا دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی 6 سال کی عمر میں، اور جب بالغ ہوئی تو رخصتی ہو گئی۔ صحابہ تابعین میں بہت ہوتا تھا، چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، شادی نکاح پڑھا دیا ان کا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیٹی ہے چھوٹی، آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ کا ایک بھتیجا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے لیکن ابھی سے اس میں آپ کو اچھے آثار نظر آ رہے ہیں، بندے دا پتر معلوم ہو رہا ہے، آپ اس کا گھرانہ اچھا ہے۔ اب آپ کو ڈر یہ ہے کہ یہ لڑکا جیسے ہی جوان ہوگا کہیں اور شادی نہ کر لے، تو آپ نے لڑکے کے والد سے بات کی، لڑکے کے والد نے آپ سے بات کی، بھئی ایسا کرو ابھی سے نمٹا دیتے ہیں، نکاح پڑھا دیتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بھی آ جائے گا بھئی یہ میری بیوی ہے، اس کے ذہن میں بھی آ جائے گا یہ میرا شوہر ہے، تو ان دونوں کی فکریں منتشر ہونے سے بچ جائیں گی، ادھر ادھر دماغ نہیں جائے گا۔ جیسے ہی بلوغت ہوگی رخصتی کر دیں گے، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ اب میڈیا نے بنا دیا ہے کہ اوف اتنی کم عمری میں شادی۔ میں نے بتایا تھا نا چند دن پہلے، میری ابھی بھانجی تھی 13 سال کی، میں نے خود اس کا نکاح پڑھایا ہے اپنے بھانجے سے، دوسرے بھانجے سے۔ ماشاءاللہ سال سے زیادہ ہو گیا، خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک دم لوگ چیخ اٹھتے ہیں اتنی نو عمر بچی کی شادی، اف اف۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں میڈیکلی بہت نقصان دہ ہے، تو یاد رکھو یہ میڈیکلی بہت فائدے مند ہے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فطرت اور نیچر کبھی گڑبڑ نہیں کرتی، ڈاکٹر غلطی کر لیتا ہے لیکن فطرت کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آپ کو جب بھوک لگ رہی ہو اس وقت اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اتنی جلدی کھانا نہ کھاؤ، 6 گھنٹے بعد کھا لینا، تو ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ غلط، اس لیے کہ اگر کھانا ابھی مفید نہ ہوتا تو فطرت آپ کو ابھی بھوک نہ لگاتی، اس نے لگائی اس لیے کہ ابھی مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لڑکا یا لڑکی کو جب بلوغت کی دہلیز پہ پہنچاتے ہیں تو ان میں یہ خواہش پیدا کر دیتے ہیں، یہ بالغ ہونے کا مطلب ہی یہ شہوت پیدا ہو جانا۔ تو اب اگر اس شہوت کو کچلا جائے، لڑکے کو بھی نقصان ہوتا ہے اور لڑکی کو بھی، دماغی طور پہ ڈسٹرب۔ یہ ساری پیچیدگیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فطرت سے بغاوت کر لی، تو وقت پہ نکاح ہو جاتا، ان ساری چیزوں سے جان چھوٹ جاتی، قابل رشک صحت ہو جاتی ہے، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی۔ پہلے زمانے میں جو عورتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی نا، دادیاں نانیاں بنتی تھیں 90 سال کی، ان نانیوں دادیوں سے پوچھو کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی،
کسی کی 13 سال میں، کسی کی 14 سال میں، کسی کی 15 سال میں. پھر کہاں تک عمریں پہنچتی ہیں ان کی؟ 90 سال تک. اب شادی ہو رہی ہے 40 سال میں، بتایا جاتا ہے کہ 30 سال کی ہیں، ہوتی کتنے سال کی ہیں؟ 40 سال کی. دیکھنے میں لگتی 50 کی ہیں. سمجھ میں آ رہا کہ صحتیں ایسی ہو گئی ہیں. اور پھر اس شادی کے بعد جو ولادت کو روکنے کا عمل ہے وہ غیر فطری، اس سے عورت کی صحت کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. عورت اس پروسیس سے گزرتی رہے تو وہ دبلی پتلی رہتی ہے، سلم اسمارٹ رہتی ہے، جوان رہتی ہے، خوبصورت رہتی ہے. جہاں بچوں کی ولادت روکی، گولیاں کھانا شروع کی اور کسی طریقے سے، تو 2 بیماریاں عورت پہ فوراً آتی ہیں. ایک، جسم میں موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چربی چڑھنا. نمبر 2، جوانی ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. یہ 2 بیماریاں عورت میں پیدا ہوتی ہیں ولادت روکنے کے نتیجے میں. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، میڈیا کی باتوں میں نہیں آؤ. یہ تمہیں وہ باتیں سکھا رہا ہے جو ان کو گورے سکھا رہے ہیں، یہودی سکھا رہے ہیں. اور یہودی ان کو کیوں سکھا رہے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کا معاشرے میں صحت برباد ہو جائے، ان کی نسلیں ان کی ختم ہو جائیں، ان کا خاندانی نظام برباد ہو جائے. کیونکہ جیسے یہ برباد ہو گئے، یہ ہمیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. خود تو ہو گئے نا برباد، ہمیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. آج جو ہم نے صورت پڑھی اس میں بھی بار بار یہی کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم میں کوئی خیر پھیلے. یہ روکیں گے، تمہیں ہر طرح سے برباد کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے میرے بھائی، جو نیچر نے، جو فطرت نے جو نظام دیا ہے نا، اسی نظام پہ آؤ، اسی نظام کو فالو کرو. البتہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بچی کی عمر جب کم ہوتی ہے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں مینج کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی بچی ہے، اس کو ساس کو سنبھالنا، برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ساس کو چاہیے وہ یہ سوچے کہ بھئی یہ 9 عمر بچی ہے جسے میں بہو بنا کے لائی ہوں، تو اب میں اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالوں، میں اسے سکھاؤں گی جو سکھانا ہو. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، بلکہ اب بھی میں گلگت میں گیا، وہاں دیہاتوں میں جو شہروں سے دور ہیں ان کے یہاں یہی کلچر ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو لڑکے کی جو اماں ہے نا، وہ بچی کو بک کرا لیتی ہے کہ یہ والی بچی میری بہو ہے. جو خاندان میں اچھی اچھی ہوتی ہیں ان کو چھانٹ لیتی ہیں ساسیں پہلے سے کہ یہ والی کس کی ہے؟ یہ میری امانت ہے، یہ میرے بیٹے کو ملے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کم عمری میں اس کی شادی ہو کے جب ادھر گھر آ گئی تو اس کو پتا ہے بھئی یہ چونکہ ان کی بیٹی نہیں ہے، اب یہ کس کی ہے؟ یہ میری ہے، تو اس کو میں نے اپنے حساب سے سنبھالنا ہے. تو یہ فائدے ہوتے ہیں جو سارے آج کل کیا ہو گئے ہیں؟ برباد. لڑکی کی عمر 20 سال 25 سال 30 سال ہو جاتی ہے، پھر وہ اسکول کالج میں افیئر چل رہے ہیں، موبائل پہ الگ دوستیاں چل رہی ہیں، پھر رشتوں کے لیے ٹارچ لے کے پھر رہے ہیں، استخارے نکال رہے ہیں. ایک عذاب. ادھر لڑکا بھی پریشان، اس کو درجنوں قسم کی بیماریاں لگ گئی ہیں، حکیموں کے پاس نبض دکھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور دماغ میں شہوت بھری ہوئی ہے اس کے، اور نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے نہ کسی اور کام میں، بس آوارہ گردی کر رہا ہے. صحت الگ برباد ہو رہی ہے، شکل ایسی جیسے پیلیا. جوان لوگوں کو دیکھو شکلیں کیسی ہیں ان کی، باریک اتنے ہو گئے ہیں کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آ رہے ہوتے ہیں نا، ایسا لگتا ہوتا ہے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے آ رہے ہیں، اندر سے بندہ ہی نہیں ہے. قمیض اتاریں گے تو چانپیں نظر آ رہی ہیں. الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈاکٹر باہر سے ہی بتا دیتا ہے گردے میں کتنی پتھری ہیں. کہہ رہے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں، یہیں سے نظر آ رہا ہے گردہ بھی، چانپیں بھی گنی جا سکتی ہیں. ایسے پگھلتے جا رہے ہیں، سانس اتنا پھول جاتا ہے تھوڑا سا چلیں. کیا ہے یہ سب؟ نیچر سے، فطرت سے بغاوت. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا دیر سے شادی کا؟ کہ آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹیوں کی فکر آپ کو بوڑھا کر رہی ہوتی ہے. بیٹیوں کی فکر اس عمر میں کرو جب آپ خود جوان ہو. کم عمری کی شادی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جوان ہوتے ہو اور باپ بن جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا یہ آپ کا بھائی ہے یا بیٹا ہے. میں آپ کو ایسے لوگوں کو دکھاؤں گا، میرے دوست احباب جنہوں نے جلدی شادیاں کی ہیں، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بیٹا ہے، آپ کہیں گے یہ بھائی ہے. اور دادا بن جاتے ہیں جلدی، پردادا بن جاتے ہیں. ایسے خاندان کو بھی میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ پردادا موجود ہیں، دادا موجود ہیں، ابا موجود ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ کا خاندان بھی، آپ زندگی میں ساری خوشیاں دیکھ لیتے ہو، جوانی میں دیکھ لیتے ہو.
پھر بڑھاپے میں آپ کا بوجھ آپ کی اولاد پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. بہت سارے آپ کو پالنے کے لیے ہوتے ہیں, بیٹے بھی, بہویں بھی, داماد بھی, اور پوتے بھی, اور پوتیاں بھی, اور بیٹیاں بھی, بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن یہ سارا نظام یہودی نے تلپٹ کر دیا, میڈیا نے سارا نظام برباد کر دیا. تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا, تو صحابہ کرام نابالغ بچی سے شادی کرتے تھے تو مہر بعض لوگ بہت کم دیتے تھے, کیونکہ باپ تو ہے نہیں جو مہر کا مطالبہ کرے. تو اللہ نے اور یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے بچی پر, کہ چونکہ اس کا باپ نہیں ہے تو تھوڑے مہر پہ شادی ہو رہی ہے. حالانکہ اسلام میں مہر کم رکھنا فضیلت کا عمل ہے, مگر اللہ نے بتا دیا یتیم بچی کا مہر کم نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں کم رکھنا اس کی علامت ہے کہ بھئی یہ اس کو بیوقوف بنا کے کم رکھا جا رہا ہے. تو یہ اللہ نے عورت کو ایک حق دیا, اور صحابہ کو کہا کہ اگر تم اس پہ ظلم کرتے ہو اور اس کو اتنا مہر نہیں دیتے تو اس سے نکاح مت کرو, بلکہ ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرو تم. ایک حق اللہ نے یہ بتایا. دوسرا حق اللہ نے خواتین کا یہ بتایا, آتوا النساء صدقاتہن نحلہ, کہ شادی میں مہر رکھتے تو بہت ہو, تو جتنا رکھا ہے خوش دلی کے ساتھ دے بھی دیا کرو. ایسے ایسے مسائل آتے ہیں. ایک صاحب آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, ان کا اب انتقال ہو گیا ہے, تو یہ کس کو ملے گا, کس کو دوں میں, بیوی کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا 25 کون سا مہر ہے بھائی. بوڑھے آدمی تھے, وہ کہہ رہے وہ 1947 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے بہت ہوتے تھے. تو میں نے کہا 1947 میں ہی دے دیتے اگر. اب دیکھو پیسے کی ویلیو تو گرتی ہے نا, اس وقت 25 روپے ممکن ہے لاکھ روپے کے برابر ہو, اس وقت دیا نہیں, اب اللہ کا خوف. میں نے کہا یہ 25 روپے کا گٹکا کھا لو, سگریٹ پی لو, اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ وارثوں میں تقسیم کرو گے, 5 روپے بیٹے کے, 4 روپے والدہ کے, یہ کوئی اچھا لگے گا. تو مہر ہی نہیں دیتے, اتنا لمبا کھینچتے ہیں مہر کو. اور جہیز جس کی شریعت میں کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی معافی کا تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ رخصتی سے پہلے گھر میں آ کے رکھا جاتا ہے. کیسی بے غیرتی ہے, خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں اتنا, یعنی جو یہ جہیز کی رسم کر رہے ہیں نا, دل چاہتا ہے انہیں پکڑ پکڑ کے کوٹوں, ڈنڈوں سے ماروں. بغیر تو شرم نہیں آتی تمہیں, تم مسلمان کیوں ہو, تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو, تم جاؤ ہندوؤں کے گائے کا پیشاب پیو نا جا کے, تم ہندوؤں کا کلچر. کتنا اچھا مذہب ہے اسلام کہ اللہ نے شادی کے موقع پر مرد کو حکم دیا کہ تو خرچہ کرے گا. دیا کہ نہیں دیا؟ مہر کون دیتا ہے؟ مرد. بارات کے کھانے کا اسلام میں تصور نہیں, ولیمے کے کھانے کا, اور ولیمہ کون کرے گا؟ مرد. اچھا لگتا ہے کہ مرد سارے خرچے اٹھا رہا ہے. سعودی عرب میں آج بھی جا کے دیکھو, تیل کے کنووں کا مالک ہوتا ہے عرب, مگر بیٹی کی شادی پہ ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلاتا. ان کے ہاں سارے خرچہ کون کرتا ہے؟ جو بننے والا داماد ہے. اور یہاں داماد کا اتنا نہیں ہو رہا, بیٹیوں کا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. اس لیے ہم لوگ ہندو ہیں, مندر جایا کرو, کل سے یہاں تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں دوغلی پالیسی کیوں چلتے ہو میرے بھائی؟ اگر اللہ اس کے رسول کو مانتے ہو اس لیے تراویح پڑھی ہے نا, تو شادی بیاہ میں اللہ اس کے رسول کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہی سارا کلچر ہندوؤں سے, وہی بری کی رسم. لڑکی والے جو ہے نا جوڑے خرید کے اس بغیرت دیور کو بھی دے رہے ہیں, اس بغیرت جیٹھ کو بھی دے رہے ہیں, سسر کا بھی ایک جوڑا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے اس لڑکی کے باپ پر ایک بیٹی نہیں ہے, اس کی اور بھی بیٹیاں ہیں, یہ ساری زندگی یہی کرتا رہے گا کیا؟ واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی ہم ہندو نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں. نبی نے بتاؤ اپنی بیٹی کی شادی پر ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو کھلایا تھا کیا؟ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا اپنی بیٹیوں کی شادی پر. لیکن جو 11 شادیاں کی ہیں ان میں ہر شادی پر ولیمہ کیا ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس جہیز کی گندی پلید اور بارات کی گندی اور پلید رسم کا بائیکاٹ کرو. یہ بڑی گندی بےہودہ رسم ہے, اچھا نہیں لگتا عورت کے ہاتھ کا کھاتا ہوا آدمی. جب بیوی کہیں سے لے کر آ رہے ہو تو اپنے خرچے پہ لے کر آؤ. صرف ایک صورت میں علماء کہتے ہیں کہ جہیز کی اجازت ہے, وہ یہ کہ آپ کا داماد غریب ہے, آپ مالدار ہیں, لیکن آپ غریب ہونے کے باوجود اس داماد میں آپ کو کچھ ایسی خوبیاں نظر آ رہی ہیں کہ آپ یہ رشتہ چھوڑنا نہیں چاہتے. دل چاہ رہا ہے میں کہوں جیسے میں ٹھیک ہے, استغفر اللہ, مذاق کر رہا ہوں, حقیقت نہیں ہے. ہر آدمی ایسے موقع پہ یہی کہتا ہے نا, اتنا اچھا جیسے. بھائی خواہش تو ہر ایک کی یہی ہوتی ہے نا, وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون کیا ہے اندر سے.
جب کوئی رشتہ لینے جاتا ہے تو لڑکی والوں کے سامنے یہی شو کرتا ہے نا کہ دنیا میں میرے سے بہتر آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو اس کو خلوت میں اپنی اوقات پتہ چلتی ہے کہ میں ہوں کیا, تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بول دوں, باقی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اگر کسی داماد میں بہت اچھی صفات ہیں, آپ کو نظر علم ہے, تقوی ہے, یا کوئی ٹیکنالوجی ہے, یا کوئی بڑی مشہور شخصیت ہے دنیاوی لحاظ سے, یا صحت بہت اچھی ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے. اب یوسف علیہ السلام غریب تھے مگر عزیز مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے ایسی صورت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی مالدار ہے اور ہمارا داماد کیا ہے, غریب ہے, لیکن اتنے کوالٹی ہے کہ غربت کے باوجود آپ تیار ہیں. تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی اب داماد کے خرچے پر آپ کی بیٹی جب جا کے رہے گی تو وہ تو گڑ کھلائے گا صبح صحیح ہے. اور آپ کی بیٹی کس کی عادت ہے, اس کو عادت پڑی ہوئی ہے میکڈونلڈ کی, صحیح ہے نا, اس نے کبھی پاپے دیکھے ہی نہیں ہیں, گڑ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہوگا کہ بیٹی میچ نہیں کر پائے گی, وہاں مینج نہیں کر پائے گی, چلے گا نہیں ہے. تو آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ رشتہ میرے ہاتھ سے چلا جائے. تو ایسی صورت میں آپ داماد کے ساتھ تعاون کر لیں کہ بھائی شادی تم کر لو مگر تمہارے پاس چونکہ خرچہ نہیں ہے تو گھر کا سامان ہم ذرا اپنے حساب سے لے کے دے دیں گے تاکہ ہماری ذلت نہ ہو, ورنہ تم غریب غربا ہم کسی کو لے کر آئیں گے بولیں گے یہ داماد ہے, گڑ کھا رہا ہے, پشاوری چپل پہنی ہوئی ہے اور ضلع دادو کی چادر پہنی ہوئی ہے اس نے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا داماد ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگے, اس کا گھر, اس کا رہن سہن ذرا اچھا ہو. تو اس مجبوری میں پھر ولیمہ بھی ذرا وی آئی پی قسم کا ہو, آپ کا غریب و مسور کی دال چاول نہیں ہو, بولے ہمارے خاندان میں نہ کٹ جائے گی تو ذرا ہم سے پیسے لے لو, بارات تو نہیں کر رہے لیکن پیسے ہم سے لے لو, ولیمہ ذرا خاندانی قسم کا کر لینا. یہ بات معقول ہے, یہ سمجھ میں آتی ہے, ایسا ہوتا ہے, سمجھ رہے بات کو, کیونکہ ظاہر ہے داماد کے پاس پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, اور آپ اس غربت میں اپنی بیٹی ان کے پاس رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ پھر آپ کو پتا ہے ہماری بچی نے جس ماحول میں ٹائم گزارا ہے وہ وہاں پاپے کھا کے گزارا نہیں کرتے, 2 دن میں طلاق ہو کے واپس آ جائے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. علماء ہیں جو مالدار تھے, انہوں نے اپنی بیٹیاں جب کسی کو دیں تو داماد کو بزنس بھی کرا دیا, کاروبار بھی کرا دیا, کھلا بھی دیا. یہاں داماد کی یہ پوزیشن ہی نہیں تھی کہ وہ یہ سارے خرچے کر لیتا. اس مجبوری میں اسی سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو جہیز دیا تھا, پہلی بات تو وہ جہیز راجح قول کے مطابق حضرت علی ہی سے پیسے لے کے چیزیں بنوائی تھیں, حضرت علی سے پیسے لیے تھے. اور اگر یہ فرض کر لو کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو وہ اس لیے دیا تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک پیالہ نہیں تھا گھر میں. تو نبی کو یہ خواہش تو ہے نا میری بیٹی جب اس گھر میں جائے گی تو کچھ کھانے کے لیے کوئی برتن تو ہو کم از کم. تو اس لیے اگر نبی نے اپنی بیٹی کو ایک پیالہ دے دیا اور ایک چمڑے کی چھال دے دی تو کیا جا رہا ہے اس میں, باقی 3 بیٹیوں تو کچھ بھی نہیں دیا. تو اگر کسی کا داماد حضرت علی جیسا غریب ہو مگر اس میں صفات حضرت علی جیسی ہوں تو پھر اگر کوئی دے دے جہیز تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اور میں ایسے نہیں ہیں. ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو اپنا خرچہ کر لیا کریں بخوشی, کیونکہ جو اتنا غریب داماد ہوتا ہے نا وہ کتنا ہی اچھا ہو اسے کوئی آج کل اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. داماد کیسا ہی گھٹیا ہو, پیسہ اگر ہے تو وہ سب سے اچھا ہے. سب سے پہلے رشتے میں لڑکے کی تنخواہ دیکھی جاتی ہے, کماتا کیا ہے, بھلے حرام ہو حلال ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں, کماتا کتنا ہے. اتنا کما لیتے ہو ماشاءاللہ, اخلاق جائیں ایک طرف, داڑھی ہے نہیں ہے, نماز ہے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رکھوا دے گا, داڑھی کیا ہے, بیوی خود جا کے اتنا سمجھائے گی کہ انشاءاللہ رکھ لے گا. نماز ہاں وہ پڑھ لے گا, بچی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو داڑھی رکھوا دے, اگر اس میں صلاحیت ہوگی تو رکھوا دے گی. جی وہ تو جو ہے سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے, کیا بتاؤں کہاں بیٹھا رہتا ہے, جہاں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا, تو نہیں جی کوئی ساری چیزیں ہضم, اگر اس کے پاس حتیٰ کہ شکل بھی نہیں دیکھتے, بہت خوبصورت ترین لڑکی ہوگی اس کی انتہائی گینڈے جیسے آدمی سے شادی کر دیں گے. یہ دیکھا ہے ہم نے, ہمارے ایک دوست وہ 400 شادیوں میں انہوں نے شرکت کی تھی, ریکارڈ تھا. دنیا میں کوئی ایسی شادی نہیں, ہال نہیں جہاں وہ گئے نہ ہو. میری دوستی بعد میں ہوئی, پہلے شکر ہے نہیں ہوئی ان سے.
تو انہوں نے مجھے اپنی رپورٹ پیش کی. انہوں نے کہا میں تقریباً 400 شادیوں میں گیا ہوں اور میں نے 400 دلہنیں بھی دیکھی ہیں, 400 دولہے بھی دیکھے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میں نے ایسے ایسے دولہے ایسی ایسی دلہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں کہ اللہ کی پناہ, مجھے ڈر تھا کہیں عذاب نہ. ابھی میں نے خود کچھ دن پہلے نکاح پڑھایا تو مجھے ایک صاحب لے گئے کہ بھئی نکاح پڑھا دیں. دلہن کی جی 35 سال عمر ہے, پتہ نہیں 40 سال, کنواری. چلو بیچاری دیر سے شادی ہو گئی, کوئی بات نہیں, رشتے نہیں ملتے بعض دفعہ. دولہا, تو دولہا میں نے کہا آپ دولہا کا بتائیں. میرا خیال تھا یہ دولہا کے دادا ہیں جو مجھے نکاح پڑھانے لے گئے, دولہا کے دادا ہیں. تو آپ پوتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہوں دولہا. 67 ایئرس اولڈ. سمجھ رہے ہیں بھائی, 40 سال کی عورت بھی بہرحال جوان ہوتی ہے, مگر وہ کتنا ہے 67. ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. اور نور بھی نہیں چہرے پہ. یا تو 67 میں کوئی خوبصورت آدمی ہوتا, صرف دولت. سمجھ رہے ہو, پیسہ. تو پیسہ ایسی چیز ہے, کیا 87 کی کبھی بندہ ہو, ٹھیک ہے, اور کوئی نہ خوبصورتی ہے نہ اس کی کوئی پرسنالٹی تھی کہ بات کرنے میں کچھ لگ رہا ہو کوئی پڑھا لکھا ہے, ٹھیک ہے جی ہو رہی ہے شادی. تو یہ ہو رہا ہے حساب کتاب. تو اس لیے آج کل کوئی اتنے غریب آدمی کو دیتا نہیں ہے. سب سے پہلے تو پیسہ دیکھتے ہیں. تو جب پیسہ دیکھ لیا تو پھر جہیز وہیز کا کیا تصور ہے بھائی, ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. جلدی جلدی میں اپنی بات مکمل کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک حق کیا بیان کیا خواتین کا کہ ان کو ان کا مہر دے دیا کرو. پھر آگے فرمایا اگر دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو کھا سکتے ہو. دل کی خوشی کا لفظ اس لیے کہ عورت عام طور پہ شرما شرمی میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے چلیے میں نے معاف کیا. اسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ مانگ لے گی تو ساری زندگی شوہر کے دل میں رہے گا دیکھو اس نے مجھ سے پیسے مانگے تھے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اوپر سے معاف کر رہی ہے تو موت اعتبار نہیں ہے, دل کی خوشی سے معاف کرتی ہے تو کھا سکتے ہو تم. تو ایک اللہ نے یہ حق بیان کیا. ایک اللہ نے عورت کا حق یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو, عورت کے مال کے وارث نہیں بنا کرو زبردستی. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اسلام عورت کے مال کی شخصی ملکیت کا قائل ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ جتنا پیسہ ہے مرد اس کا مالک ہوگا, عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی, بلکہ عورت خود مرد کی پراپرٹی ہے, عورت خود مرد کی مملوکہ چیز ہے. یہ جتنے گورے جو آج عورتوں کے حقوق کے محافظ بنے پھرتے ہیں نا, 100-200 سال پہلے کی ان کی بھی یہی تاریخ تھی. عورت کی ملکیت کے قائل ہی نہیں تھے یہ, بلکہ کہتے تھے عورت خود مرد کی مملوکہ ہے. تو قرآن نے اس وقت یہ حکم بیان کیا کہ عورت جس چیز کی مالک ہے کوئی مرد اس کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ مرد نا اپنی مردانگی جھاڑ کے اور عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے پیسے ہتھیار لیتا ہے. اسی طرح اللہ نے یہ بھی بیان کیا, بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ عورت کو سے محبت, بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے اور طلاق اس لیے نہیں دیتے تھے کہ مہر دینا پڑ جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ نے اس سے بھی منع کیا کہ بھئی اس طرح اس کو لٹکا کے رکھنا کہ مہر دینا نہ پڑ جائے, اے ایمان والو تمہیں اس کی اجازت نہیں. اور پھر یہ بھی حکم دیا, طلاق کے بعد لوگ دھکے دے کے عورت کو گھر سے نکالتے تھے, تو اللہ نے اس پر پابندی لگائی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. جس عورت کو طلاق دو اس کو ساز و سامان دے کے بھیجا کرو. آج اس کے جہیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں نا, عدالتوں میں مقدمے کیا چلتے ہیں, جہیز پہ پھڈے چلتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مال تو اس کو دینا ہی ہے, لیکن تم نے جو اس کو طلاق دی ہے نا, اس کی تلافی, اس کو جو غم ہوا ہے اس کی تلافی ایسے کرنی ہے کہ مال و اسباب دے کے رخصت کرنا ہے اس کو. تبھی صحابہ کرام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں, اگر کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو بہت سارا مال و اسباب دیتے تھے اس کو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کسی بیوی کو طلاق دیتے تھے تو اتنا مال دیتے تھے, اتنا مال کہ وہ کہتی تھی کہ بھئی یہ آپ نے ایک دفعہ اپنی 2 بیویوں کو ایک طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ طلاق کا پرچہ ان کے پاس لے کر جاؤ اور دیکھو وہ جواب کیا دیتی ہیں. تو وہ خادم جو تھا نا, آپ کی دونوں بیویوں کے پاس ایک طلاق کا پرچہ لے کر گیا. طلاق بھی تھی اور اس میں ساتھ ساتھ مال بھی تھا, یعنی طلاق ملے گی اور اس طلاق کے بدلے میں اتنا پیسہ, بہت زیادہ مال دیتے تھے, مالدار بھی بہت تھے. تو دونوں میں سے ایک نے کہا کہ واہ واہ کیا مال ہے, طلاق کو تو بھول ہی گئی وہ, پیسہ بہت ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت پیسہ ہے وہ قبول ہے ٹھیک ہے. دوسری نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، بہت دولت ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس محبوب کے مقابلے میں یہ دولت کچھ بھی نہیں. حضرت حسن تو دونوں کا امتحان لے رہے تھے نا کہ یہ میری دولت دیکھ کے مجھ سے شادی کی ہے یا مجھ سے محبت ہے. تو ایک نے تو طلاق پہ خوش ہوئی کہ پیسے مل رہے ہیں آنے دو، شادی تو ہو جائے. اس زمانے میں شادی کوئی مسئلہ نہیں تھی، فوراً ہو جاتی تھی کہیں. دوسری نے کہا نہیں بھائی یہ پیسہ نہیں چاہیے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے محبوب سے میری جدائی ہو گئی. تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس عورت سے جس نے یہ الفاظ کہتے. دوسری عورت سے رجوع نہیں کیا، انہوں نے چل پتلی گلی سے نکل یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو آپ کی دولت سے نہیں بلکہ آپ سے محبت کرے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اتفاق سے غریب ہو جائیں تو آپ کے ساتھ غربت میں گزارا کریں، کیونکہ اللہ کے فضل سے ایسی خواتین معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ جب تک آپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں، جہاں آپ بے روزگار ہوئے روڈ پہ آئے تنخواہ ختم تانے دے دے کے مار دیتی ہیں، جا کے میں کے بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کو لے کے چلی جاتی ہیں. یہ بے شرم عورتیں ہوتی ہیں. جس میاں نے ساری زندگی کھلائے پلا بیچارہ بے روزگار ہو گیا تو بھائی غربت میں اس کا ساتھ دو، جو وہ سوکھی کھا رہا ہے اس کے ساتھ وہ کھا لو. تو یہ اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، معاشرے میں ایسی عورتیں بھی ہیں، لیکن ایسی بھی ہیں جہاں غربت آئی بھاگ گئے. تو اللہ نے ایک حق کیا بیان کیا کہ لٹکا کے نہ چھوڑو کہ پیسہ حسب کر لوں گا، بلکہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو طلاق کے بعد اس کو مال و اسباب. حضرت حسن نے ایک دفعہ ایک زوجہ کو طلاق دی، اس کو 100 باندیاں دی. 100 باندیاں، سمجھ رہے ہیں؟ 100 باندیاں. اس زمانے میں ایک باندی ایسے جیسے لینڈ کروزر یہاں کی، اس سے بھی زیادہ قیمتی. تو 100 باندیاں دی اس کو. تو اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، صحابہ کرام کی عادت تھی. آج کیا ہوتا ہے طلاق دے کے دھکے دے کے نکالتے ہیں اس کا پیسہ بھی غصب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بد اخلاق ہے، یہ ایسی ہے. بھائی جب بد اخلاق ہے آپ کی نہیں بن رہی تو اس کو یہ سزا مل گئی نا کہ طلاق دے دی آپ نے، مزید کچھ دینے کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں میں ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں. ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، وہ بہت تنگ آئے ہوئے تھے اس سے. لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ کی زوجہ کے بارے میں کچھ رپورٹیں سنی ہم نے. لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے نا گھریلو معاملات میں گھسنے کی. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اللہ کے فضل سے بہت نیک ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. حالانکہ حساب کتاب خراب تھا. تو بالآخر انہوں نے دل برداشتہ ہو کے اس کو طلاق دے دی. جب طلاق دے دی پھر لوگ آئے کہ حضرت ہم تو کہتے تھے نا بری عورت ہے، تو آپ نے طلاق دے دی، تو اب بتائیں کیسی عورت تھی. تو ان بزرگ نے کہا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی عورت تھی. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے، پیچھے پڑ گئے، اچھی تھی تو چھوڑا کیوں، اور چھوڑنے کے بعد کیسے اچھی. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب وہ میری بیوی تھی تو اپنی بیوی کی لوگوں کے سامنے برائی کرنا غیرت اور مردانگی کے خلاف، چاہے بری ہی کیوں نہ ہو. کیوں انسان اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تماشا بنائے، لوگ کہیں یہ جا رہا ہے بیوی اس کی ایسی ہے. بھائی جیسی ہے میری امانت ہے، میرے گھر کی زینت ہے، میں اپنی بیوی کے عیب کیوں بیان کروں. اور جب میرے لیے معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، تو اب میرے لیے اجنبی ہے، تو کسی اجنبی عورت کے بارے میں کیوں تبصرہ کروں. بھائی وہ کیا ہے، میرا جب اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا، الگ ہو گئے ہم، تو اب میں کیوں کسی کے پیچھے پڑوں. ہمارے ہاں طلاق کے معاملے میں شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. جب وہ ہوتی ہے اپنے نکاح میں اس کو ذلیل کرتے ہیں، پھر طلاق دینے کے بعد ایسے ایسے تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مال بھی چھین لیں گے، اس کے بچے بھی غصب کر لیں گے. تو یہ ساری اللہ کی حدود سے تجاوز ہیں یہ سب باتیں. اور یاد رکھو ان کا قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تم سے بھی بڑا ہے. آج جو تم مرد ہونے کی وجہ سے اس سے انتقام لے رہے ہو تو یہ یاد رکھو اللہ پھر تمہارا خدا ہے، رب ہے، وہ تم سے قیامت میں انتقام لے گا ان چیزوں کا. اکثر تو دنیا میں انتقام لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے ایک حق یہ بیان کیا، اور ایک حق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا عورت کا کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو. اچھا، میرے پاس کسی صاحب کا فون آیا کہ حضرت میں اپنی بیوی سے آپ جناب سے بات کرتا ہوں، ایسے بات کرتا ہوں، آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ چائے بنائیے، اس طرح تمیز سے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ دماغ خراب ہو گیا اس کا، ایسے تھوڑی بات کی جاتی ہے بیوی سے، یہ تو سر پہ چڑھانے والی بات ہو گئی. تو حضرت آپ بتا دیں کہ یہ میں جورو کا غلام تو نہیں ہوں.
کہتے ہیں جورو کا غلام بن گئے، کیا آپ جناب سے بات، جیسے باس سے بات کرتے ہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا ہم نے اپنے بڑے علماء جو بزرگ ہیں ان کو یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی زوجات سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ جناب سے. ان کا لہجہ یہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بڑے سخت مشہور تھے مگر تھے نہیں سخت. وہ اپنے گھر والوں سے بڑی عزت سے بات کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں سے، ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا نا، ہمارے سامنے تو بات نہیں کرتے، ہمیں بتاتے تھے کہ میرا یہ لب و لہجہ ہے بات کرنے کا. یہ کیوں بتاتے تھے؟ تاکہ طلبہ بھی سیکھیں. حضرت فرماتے تھے میں نے پوری زندگی اپنی بیوی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے کھانا اٹھا کے لے جاؤ. یہ الفاظ کیسے ہیں جیسے کوئی آرڈر دے رہا ہے، حکم چلا رہا ہے. نہ، یہ کھانا اٹھوا لیجئے. اٹھانا تو بیوی نہیں ہے، مگر الفاظ کیا ہیں؟ تحکمانہ نہیں کہ جیسے نوکر کو کہا جا رہا ہے بھئی یہ کھانا یہاں سے اٹھوا لیجئے. اٹھانا تو بیوی نہیں ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ نہیں کہیں گے اٹھا لو، اٹھوا لیجئے، اٹھوا لیں کسی سے یہ کھانا. مطلب وہ سمجھ جائیں گی میں نہیں اٹھانا ہے اور کس نے اٹھانا ہے. حضرت کچن سے خود جا کے کھانا لے کر آتے تھے عام طور پر، بیگم سے نہیں. کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مرد بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کے آگے پاؤں پھیلا کے، موبائل ہاتھ میں، گٹکا منہ میں، آرڈر چلانا شروع کرتے ہیں. ہمیں لے آ پانی، لے آ وہاں سے، یہ لے آ وہ لے آ. بے تمیز نہیں، اندھی ہے نظر نہیں آ رہا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا آپ جناب سے بات کرتے تھے، تحکمانہ لہجہ نہیں ہوتا تھا. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے یہ، اور ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ وہ مرد بہت ہی بے شرم ہیں جو اپنی بیوی سے اپنے جوتے پالش کرواتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ اپنے پاؤں دبواتے ہیں آرڈر دے کے. ایک تو ہے نا بیوی محبت میں خود شوہر کے بوٹ پالش کر دے، وہ تو محبت کا تعلق ہے. ایک ہے آپ آرڈر دیں گے چل بھائی جوتے پالش کرو، یہاں نہیں کر رہی تو غصہ آ رہا ہے آپ کو. یہ گھٹیا حرکت ہے، بیوی سے پاؤں دبوانا آرڈر دے کے. وہ نہیں چاہ رہی اور آپ آرڈر دے کے اس کو پاؤں دبوا رہے ہیں. کیونکہ شریعت میں بیوی میں اور باندی میں اللہ نے فرق رکھا ہے. باندی نوکر ہوتی ہے. آج کل چونکہ باندیوں کا رواج نہیں ہے نا، تو لوگوں نے بیویوں کو ہی ماسیاں بنا لیا ہے. تو گھر کی ملازم میں اور شریکہ حیات میں اللہ نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھر کی جو ملازمہ ہے نا، ماسی اور شریکہ حیات، ان دونوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا ہے. تو اس لیے میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی شریف لوگ آپ جناب سے ہی بات کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں. آئیے بیٹھیے کھائیے دفع ہو جائیے. اگر لڑائی ہو رہی ہے آپ اپنے ماں کے گھر دفع ہو جائیے. لڑائی بھی تو ہوگی نا. میں وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک بہاری فیملی تھی، میں ان کے گھر گیا، کوئی ان کا جھگڑا چل رہا تھا، مجھے لے کر گئے تو ان کی بیگم بھی آ کے بیٹھ گئیں. اب وہ بہاری صاحب، ان کی اردو بڑی ادبی، وہ مسئلہ وراثت کا نا کہ میرے مرنے کے بعد کیسے وراثت ہوئی، ذرا کچھ مسئلے پوچھ رہے تھے. اب وہ جب کوئی بات کریں تو ان کی بیگم درمیان میں بول پڑے. اب ان کو غصہ آ رہا ہے، بھائی تو ایک آدمی کو بلایا، مجھے بات تو مکمل کرنے دے، لیکن خواتین کو چپ کرانا تو پولیس سے بھی بہت مشکل کام ہے. اب وہ درمیان میں پھر بول پڑتی، نہیں مفتی صاحب ذرا میری بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں بیگم بول لینا، پہلے مجھے بات مکمل کرنے دو. پھر بولنے لگے تو پھر بیگم درمیان میں. اب ان کا پارا ہائی ہو گیا، ان کا بلڈ پریشر ہائی، غصہ آ رہا ہے. اب جب درمیان میں بیگم نے بولا تو یہ کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. پھر وہ بولے تو پھر یہ اسی طرح ڈانٹیں. میں نے کہا کیا زبردست، غصے میں ایسی زبردست ڈانٹ، ایسی شائستہ، کوئی گالی نہیں اور کوئی یہ نہیں کہ جوتا اٹھا کے پٹاخ پٹاخ، تجھے شرم نہیں ہے، تجھے تمیز نہیں ہے. نہ، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. میرا دل چاہ رہا تھا یہ مجھے ڈانٹیں کسی طریقے سے، کاش مجھے ڈانٹیں یہ. تو یہ جو ہے نا حساب کتاب، تھوڑا گھروں کا ماحول اچھا جبھی بنتا ہے. اور خواتین کو چاہیے، خواتین کہ وہ شوہر کے آرڈر کے بغیر ہی اس کے کام کر دیا کریں. شوہر کو تو نہیں چاہیے بیوی سے جوتے پالش کروائے، لیکن آپ اپنے شوہر کو سر کا تاج سمجھ کے اس کے جوتے خود بخود پالش کر دیا کریں. بولیں با آپ تو میرے سر کے تاج ہیں، میرے لیے تو فخر ہے آپ کے پاؤں دبانا. اس سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہوگی. اگر دیکھو اس پر لازم نہیں ہے، لیکن یہ کتنی تواضع کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
پھر اگر شوہر اسے منع بھی کرے گا تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، میرا اکرام کر رہا ہے یہ. تو اس طرح سے حساب کتاب ہوتا ہے تو گھر اچھا چلتا ہے. ورنہ حساب کتاب ہمارے گھروں کے بہت ہی الٹا ماحول ہو رہا ہے، یہ بتا دوں. ہو کیا رہا ہے اللہ کی پناہ، الو کی پٹھی اور گالیاں اور سر پھٹولنا اور غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. جو شریف لڑکی آتی ہے نا وہ ماسی بن جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. اس سارا سسرال جو ہے نا اس پہ مسلط ہو کے اس کو ماسی بنا کے رکھتا ہے، اور ذرا ہوشیار آ جاتی ہے وہ سب کو جو ہے نا کھونٹے پہ باندھ کے سب سے کام لے رہی ہوتی ہے. تو جو حاوی آ جائے بس اس کی جیت ہے. یہ چل رہا ہے معاشرے میں. تو اگر دونوں نے اللہ کے اس کے رسول کے حکام پڑے ہوئے ہوں، مرد یہ کہے کہ یہ میری باندی نہیں ہے، بیوی ہے، میں اس سے عزت سے تمیز سے بات کروں گا، اور عورت کہے کہ بھئی میں تو اپنے آپ کو باندی ہی سمجھوں گی کیونکہ میرا تو مجازی خدا یہی ہے، کما کے یہی کھلاتا ہے، اسی کے نام سے میرا نام ہے، تو کتنا اچھا ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن یہ سب خواب کی باتیں ہیں. یہ نہ کہ ابھی آپ گھر میں جائیں آپ کی بیوی بھی بیان سنے گی تو ایسا اچھا ماحول ایک دم سے بن جائے گا. ہوتا نہیں ہے، وہ سب اسی طرح چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے، اسی پہ خوش رہیں. ٹھیک ہے، اتنی زندگی گزر گئی، تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گی. تو جلدی سے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بھائی سمیٹوں میں. تو آپ جناب سے بات کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا عاشروہن بالمعروف سورہ نساء میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو. اب قرآن کی عادت ہے جہاں قرآن حکم دیتا ہے اس حکم پہ جیسے ہی کوئی اشکال آتا ہے تو قرآن اس اشکال کا جواب دے دیتا ہے. اللہ تو انسان کی نفسیات سے واقف ہے نا. اب اللہ نے حکم دیا اچھا سلوک کرو، ایک دم آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو عام عورتوں کے بارے میں ہے، میری والی کے بارے میں اگر پتا ہوتا نا قرآن کو پہلے سے یہ ایسی ملے گی تو قرآن کہتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے جوتے مارو صبح شام. یہ فوراً آپ لوگوں کے جو شادی شدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھئی ہمارے لیے نہیں ہے، میری والی تو میں جانتا ہوں اس کو تو جتنے جوتے مارے جائیں کم ہے. تو آگے اللہ نے اس کا جواب دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، اس میں عیب ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری برکتیں اور خیریں رکھ دیں. تمہیں ایک عیب نظر آ رہا ہے لیکن اس سے تمہیں بہت سے ایسے مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے جو اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرتے تو اس میں یہ عیب تو نہ ہوتا مگر یہ خوبیاں بھی نہ ہوتی. تو خوبیاں بھی تو ہیں، وہ بھی تو دیکھو. دو واقعات سنا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. خوبیاں کیسی ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ میں شپ پہ تھا تو اور وہاں پردے کا ماحول تو ہوتا نہیں، تو ایک بڑا خوبصورت آدمی اس نے شادی کی ہوئی تھی بڑی بدصورت لڑکی سے. کہہ رہے میں نے کہا یار تم اتنے ہینڈسم خوبصورت ہو، تمہاری بیوی بالکل ہی بدصورت سی ہے، تو تمہارا کیسے گزارا ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کسی دن گھر پہ آنا. کہہ رہے میں گھر پہ آیا تو اس نے کھانا کھلایا مجھے. کہہ رہے اتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، میں انگلیاں چاٹتا رہ گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہوٹلوں میں نہیں بنتا ایسا کھانا. اس نے کہا یہ اسی بیوی نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام میں بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں، فری میں یہ مزہ ہے. یہی کھانا ہوٹل میں کھاؤ تو اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو دیکھو اللہ نے کیا کر دیا. بعض عورتیں ایسا بہترین گھر سنبھالنا جانتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کبھی اپنی زوجہ کے بارے میں نا کہ اس نے گھر کیسا سنبھالا ہوا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک عورت نے پوری فیملی کو سنبھالا ہوا ہے، پوری فیملی. اب اس عورت میں اگر کوئی بدصورتی کا بالفرض عیب ہو یا کوئی اور عیب ہو تو یہ حماقت کی بات ہے نا کہ اس کے عیب کو دیکھو. یہ دیکھو بھائی تمہاری ماں کو بھی اس نے سنبھالا، باپ کو بھی، دیوروں کو بھی، جیٹھ کو بھی، سارے گھر کا اکیلا سنبھالا ہوا ہے اس عورت نے. تو یہ خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو اس طرح گھر کو کہتے ہیں نا سگڑ. سگڑ کی اپوزٹ کیا ہے؟ پھوڑ. پھوڑ عورت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا، آپ سے کیا چھپانا، آپ لوگ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھروں میں جو اللہ نہ کرے. پھوڑ کہتے ہیں آپ گھر گئے، صوفہ ادھر الٹا پڑا ہوا ہے، بچے نے ادھر پوٹی کی ہوئی ہے، وہ پوٹی وہیں پہ رکھی ہوئی ہے. پیمپر 3 دن پہلے چڑھایا تھا ایک بچے کے، وہ لیک ہو کے پورے محلے میں گھوم رہا ہے. پھر وہ پیمپر اوپر کھڑکی سے پھینکا نیچے کسی کی گاڑی پہ. میں یہ بھگتا ہوا ہوں سارا. میں ایک جگہ رہتا تھا کرائے پر، اوپر جو خاتون رہتی تھیں وہ پھوڑ تھیں. روزانہ اوپر سے پیمپر ہوا میں فائر کرتی تھی وہ، اور وہاں کے ہمارے گیٹ کے سامنے. میں تنگ آ گیا، میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ اس طرح نہیں پھینکو بھائی، یہ پیمپر گھر کے سامنے، ہمارا گھر ہے یہ. لیکن وہ مانتی نہیں تھی، وہ مانتی نہیں تھی کہ میں نے پھینکا ہے. حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ پھینک رہی ہیں، ہم نے دیکھا بھی. مکر جاتی ہم نے تو پھینکا ہی، گھنی نہیں ہوتی، گھنی بن جاؤ کر کے. ہم نے تو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں.
میں نے کہا میں یہاں ویڈیو کیمرہ لگاؤں اور اس سے ٹریس کروں پھر ہی پکڑائی میں آئے گا. تو یہ پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو چیز جہاں اٹھائی پھینک دی. اب وہ اتنی خوبصورت بھی ہو تو کیا کرنا اس خوبصورتی کا بھائی, زندگی عذاب بن جاتی ہے اس میں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو اس میں کیا ہے, بہت ساری خیریں ہو سکتی ہیں. ایک اور واقعہ سنا دوں. ہمارے ایک استاد تھے, ان کی جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا تھا, ان کا بنتی نہیں تھی. ان کی بیگم ذرا بد اخلاق تھیں. بالآخر انہوں نے ارادہ کیا اسے طلاق دینے کا. تو اپنے استاد سے مشورہ کیا تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اگر برداشت کر سکتے ہو نا جتنا, ایک تو بعض دفعہ ناقابل برداشت معاملہ ہو جاتا ہے, اس میں تو پھر شریعت خود ہی کہتی ہے بھائی محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے انسان کو, کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو لیکن اتنا تو عام طور پہ نہیں ہوتا, کچھ خامیاں اس میں کچھ اس میں. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں چھوڑ دوں. تو میرے استاذ نے کہا نہیں بھی تھوڑا برداشت کرو, یہ آیت پڑھی کہ عین ممکن ہے اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے. تو ان کے جو بیٹے اللہ نے ان کو 2 دیے, وہ بیٹے بڑے نیک ہیں اور واقعتاً میں جانتا ہوں ان کو. تو وہ ایک دن کہنے لگے یہ ہے وہ خیر کثیر جو اللہ نے مجھے اس عورت سے دی ہے. اور واقعی اتنے نیک بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اللہ انہیں نظر بد سے بچایا. عالم بھی ہیں, یعنی بہت جلدی عالم بن گئے وہ. یہ تو میں بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں نا جب انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اب ان کے بیٹے ماشاءاللہ عالم بن گئے اور بہت نیک ماشاءاللہ. تو اب دیکھو یہ اللہ نے خیر کثیر دے دی کہ نہیں دے دی. تو اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا کرو اور حساب کتاب سے چلا لیا کرو, گھر کو مینیج کر لیا کرو. اچھا آپ جناب سے بات کر لیا کرو. بعض لوگوں کو آپ جناب سے بات کرو نا تو وہ کلچر ہی نہیں ہوتا. وہ ایک لیاری والے سے کسی نے کہا کہ آپ آئیے بیٹھیے, تو وہ کہنے لگا اڑے ہوئے تمیز سے بات کرو, یہ کیا آپ جناب لگا کے رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب ان کی جو زبان ہے نا مکرانی, وہ شروع ہی اڑے اڑے تڑے تڑے سے ہوتی ہے. اڑے چھاؤ اڑے, یہ ان کی یعنی یہ ان کے برائی نہیں ہے, ان کا یہ کلچر ہے. کلچر ہو تو ایک الگ بات ہے. ایک مکرانی جو تھا نا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, پہاڑ پہ کھڑا ہوا. بس یہ آخری واقعہ سنا کے بات ختم, وقت بہت ہو گیا, اس میں احکام تو بہت ہیں. لیکن ایک مکرانی پہاڑ پہ کھڑا ہوا, یہ اللہ سے بھی ایسے ہی مانگتے ہیں, ان کو گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ان کی زبان اسی قسم کی ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی زبان ہی ایسی ہو تو اس سے بدگمان نہ ہوا کریں بھائی, وہ تو بیچارے کا کلچر ہی ایسا ہے. تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, پہاڑ پہ کھڑا ہوا. اڑے اللہ اڑے تم نے فلانے کو گاڑی دیا, فلانے کو تم نے بنگلہ دیا, ہمارے پاس وہی گدھا گاڑی ہے. اڑے اللہ اڑے تم ہم کو گاڑی دیو, اڑے اللہ اڑے تم ہم کو بنگلہ دیو, اڑے اللہ اڑے تم ہم کو جو ہے نا پیسہ میسا بھی دیو. ابھی تھوڑی ہوا چلنے لگی نا تو نیچے گرنے لگا. بولتے اڑے اللہ اڑے تم گاڑی نہیں دیتا تو دکا تو نہ دیو نا کم از کم. تم اگر ہماری دعا قبول نہیں کرا دھکا تو نہیں دو, نیچے تو نہیں گراؤ. اڑے توڑے سے بات کرتے ہیں, اڑے توڑے سے. اسی پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا, سنا دوں جلدی سے, بس آخری, بڑا مزیدار. وہ ایک مکرانی تبلیغ میں وقت لگانے گیا, بلوچ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں. اللہ تعالی نے تجلی ڈالی, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو وہ مکرانی, اس میں خدا نخواستہ بھائی کسی پیغمبر کی توہین کا کوئی عنصر نہیں ہے, یہ تو میں اس کی اپنی زبان کو نقل کر رہا ہوں کہ وہ ان کی کلچر ہی ہے. تو وہ واقعہ سنا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بولا اڑے اللہ اڑے ہم تم کو دیکھے گا نہیں. اللہ نے جا اڑے تم ہم کو نہیں دیکھ سکتا ہے. موسیٰ نے بولا نہیں اڑے اللہ اڑے ہم تو تم کو دیکھے گا نہیں. اللہ نے بولا جا اڑے ہم تم کو بولتا ہے تم ہم کو نہیں دیکھ سکتا ہے. موسیٰ نے تھوڑا ضد کیا, اللہ نے تھوڑا تجلی ڈالا, موسیٰ پلٹی. موسیٰ نے ضد کیا, اللہ نے تھوڑا سا تجلی ڈالا, موسیٰ پلٹی. تو اب ان کو تھوڑی گناہ ملے گا بھائی, ان کا تو بیچاروں کی زبان یہ. تو بہرحال آپ کی زبان تو مکرانی نہیں ہے نا, اردو بولتے ہیں, تو آپ گھر میں آپ جناب سے بات کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.